ان جیسا ملعون ہی کوئی نہیں، ان جیسا شیطان ہی کوئی نہیں ہے، یہ بالکل لا ایمان لوگ ہیں۔ صدیقیہ راولپنڈی لین نمبر 1 گلستان کالونی، میری رہائش بھی وہاں پہ ہے، اور ہم جو بڑے ہوئے ہیں پلے ہیں وہ بھی اسی آستانے کے ساتھ رہ کے پلے، اور مسنجف صاحب جو کہ خطیب سو کارڈ خطیب صاحب ہیں، ان کے والد صاحب تھے، وہ میرے دادا صوبیدار نواب خان کے ساتھ پیر صاحب کے ساتھ ایبٹ آباد آستانہ عالیہ صدیقیہ ایبٹ آباد میں وہاں پہ رہے۔ پیر صاحب کا وصال ہوا ہے 1986 میں، 5 جون 1986 کو پیر صاحب کا وصال ہوا ہے، اور پیر صاحب کے وصال کے بعد وہ حیات تھے ان کے والد، وہ درویش آدمی تھے، یہ کبھی دربار میں نہیں آئے تھے، یہ اپنے آپ کو جو دربار کے ساتھ منسوب کرتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بے بنیاد باتیں ہیں، یہ ان کو اس آستانے سے کوئی فیض نہیں ہے۔ یہ پیر عبدالغنی صاحب ایک درویش، ایک انتہائی متقی انسان تھے، میں نے ان کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ 1986 میں میٹرک میں تھا جب پیر صاحب کا وصال ہوا ہے، اور پیر صاحب نے اپنی زندگی میں وفات سے 9 سال پہلے 9/2/1977 کو پیر صاحب نے وقف نامہ تحریر فرمایا تھا، جس میں انہوں نے پیر صوفی عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ مسنجف صاحب کے بھی پیر صاحب تھے، تو انہوں نے 9/2/1977 کو ایک وقف نامہ تحریر کر کے اپنی زندگی میں رجسٹرڈ کیا، اور اس میں انہوں نے تمام جائیداد اللہ کے نام پہ وقف کر کے اس کے لیے میر متولی مقرر کیے، لیکن پیر صاحب کی جائیدادوں پہ خود ساختہ متولیان جو ہیں وہ قابض ہیں، اور ان متولیان کا تعلق اور ان کا سلسلہ جو ہے حق خطیب جو سو کارڈ حق خطیب ہے اس کے زیر سایہ ہے۔ یہ ایک ٹولہ ہے، یہ ایک غیر شرعی غیر قانونی کام کرنے والوں کا ٹولہ ہے جو کہ درباروں پہ مسلط ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان غیر شرعی کام کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے، جھوٹے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رستے پہ رکھے جس کا اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول نے حکم دی ہے۔ ہم اسی بات کے لیے ادھر خود چل کے آئے ہیں کہ ہم آپ کو ان چیزوں سے آگاہ کریں، اور جھوٹوں کی سرکوبی کے لیے ہم اللہ کے فضل سے آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بالکل سرے سے جڑ سے ختم ہونا چاہیے، اور قانونی اداروں کو بھی اس میں حرکت میں آنا چاہیے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اگر یہ کام کیے ہوتے، کبھی سنا ہے کسی نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو چھپ کر کے چھپا دی ہو؟ کبھی قرآن میں لکھا ہوا سنا ہے کہ یہ طریقہ اللہ کا بتایا ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے تو یہ شیطانوں کا طریقہ ہے، اور جو شیطانوں کے طریقے پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا بالاسم والعدوان، آپ نیکی اور تقوی کی، اللہ کے خوف کی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور جو یہ شیطانی کام ہے جس طرح کے یہ جھوٹ، عداوت اور گناہ کے کاموں میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور اس کام میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جو انہوں نے حرکت کی ہے کہ یہ انہوں نے جوتا دکھا کے یہ کہا ہے کہ یہ اولیاء اللہ اور جو کلام پڑھنے والے ہیں ان سے یہ جوتا بہتر ہے، ان جیسا ملعون ہی کوئی نہیں، ان جیسا شیطان ہی کوئی نہیں ہے، یہ بالکل لا ایمان لوگ ہیں۔ یہ ہم ان کا محاسبہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم ان کا محاسبہ نہیں کر سکتے، لیکن صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ضرور کہہ سکتے ہیں۔ ہم وہی کہنے کے لیے آئے، ہم کہہ رہے ہیں، ہماری آواز انشاءاللہ ہمارے رب کے سامنے آ جائے، میں انشاءاللہ آپ جہاں تک کہیں گے میں جاؤں گا۔ سر، صحافی ہمیشہ مظلوم کی آواز بنے ہیں، اور جو ظالم ہے اس کا چہرہ عوام کے سامنے رکھا ہے، تو اس ٹائم انتظامیہ کی جانب سے ایک صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور حالات اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے، یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، ایڈمنسٹریشن کی، پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض کو قانون کے مطابق سمجھیں اور اس میں عملداری کروائیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ بالکل دیگرگوں ہے، قانون اور آئین اور ان چیزوں کا تحفظ نہیں ہو رہا، یہ تو ہمیں کافی عرصے سے نظر آ رہا ہے، لیکن میں پھر بھی اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت یافتہ بندہ ہمیں پرووائڈ کرے گا جو کہ ہمارے کاز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور قرآن کی بالادستی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کوئی بندہ ضرور ہمارے ساتھ لگائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا ہمیں غیبی مدد نہ ملے، ہم حق پہ کھڑے ہوں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے لیے کھڑے ہوں اور ہمیں غیبی مدد نہ ملے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ 313 بھی آپ دیکھیں تو 23 سے خالی آپ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 1000 جو لوگ آئے تھے اس وقت دشمنی کرنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے، وہ بالکل تینوں تلوار کے ساتھ اسلحے سے لیس تھے، لیکن 313 خالی ہاتھ تھے۔ ہم بھی آج اللہ کی رضا کے لیے خالی ہاتھ ہیں، لیکن
ہم انشاءاللہ ہار کے نہیں جائیں گے، ہم انشاءاللہ جیتیں گے، ہم اللہ کے فضل سے جیت کے حق کی جیت لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور یہ شیطانیاں اور یہ جھوٹ اور یہ فراڈ اور یہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی امپائر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ختم ہوگی۔